دیکھیے عبادت کا معاملہ یہ ہے نا کہ کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت، تو اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہو، پروف ہو، ثبوت ہو۔ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے بعد نماز کے علاوہ سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ میں جا کر کے دعا کرتے ہیں۔ بہت سارے ادھر بھی مسجد میں دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کبھی کسی پاکستانی کو کہ سلام سے فارغ ہونے کے بعد جب نکلنے لگتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور پھر وہاں سے آتے ہیں۔ تو میرے بھائی، دعا کے لیے سجدہ خاص کرنا، دعا کے لیے صرف کہ ہم سجدہ میں جا کر کے دعا کر رہے ہیں، تو ایسا ثابت نہیں ہے۔ اب صحیح مسلم کے جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء، کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے کب ہوتا ہے؟ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کثرت سے دعا کرو۔ اس سے لوگ غلط طریقے سے استعمال کہتے ہیں کہ سجدہ میں بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا دعا کے لیے سجدہ کو خاص کرتا ہے اور پھر جا کر کے اس میں دعا کرتا ہے۔ تو ایسا ثابت نہیں ہے۔ یہاں مراد کیا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جو سجدے آتے ہیں اس میں آپ دعا کریں، اور سجود کے تعلق سے کہ مان لیں نماز کے جو سجدے ہیں اس میں آپ دعا کریں، یا سجدہ سہو کر رہے ہیں یا سجدہ شکر کر رہے ہیں، سجدہ شکر کی مان لیں کوئی نعمت حاصل ہو جائے، وہاں آپ سجدے میں جا کر کے شکر بجا لا سکتے ہیں، آپ اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں، یا مان لیں کوئی پریشانی کوئی بلا آپ سے ٹل جائے، آپ سجدہ شکر کی نیت سے کر کے وہاں اللہ کا شکر بجا لائیں آپ، یا سجدہ تلاوت کر رہے ہیں، سجدہ تلاوت میں ہیں، یعنی تلاوت والی آیت آ جائے وہاں آپ سجدے میں جا کر کے آپ دعا کر رہے ہیں، تو یہ ثابت ہے۔ لیکن خاص کر کے دعا کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا بھی ہے نا، حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اللہ حی کریم یستحی، کہ اللہ رب العالمین یہ حیا والا ہے، سخاوت والا ہے، سخی ہے، یہ اس بات سے وہ حیا کرتا ہے کہ بندہ اگر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ خالی ہاتھ لوٹانے سے اللہ کو حیا آتی ہے، یعنی شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ۔ اب یہاں گویا کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا بھی ایک طریقہ ہے، اس طرح سے بھی دعا مانگنا ہے۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک آدمی سفر سے آتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ مجھے یہ دے، وہ دے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، لیکن اس کا کھانا حرام کا، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا کہتا ہے اللہ مجھے یہ دے، وہ دے، لیکن اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا ہے، پہننا حرام کا ہے، پرورشی حرام کاری پہ ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یعنی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا بھی یہ دعا کے آداب میں سے ایک ہے کہ دعا قبول ہونے کا امکان ہے۔ آدمی ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، لیکن سجدہ خاص کرنا صرف اس نیت سے کہ دعا کرے تو ایسا ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں تھے، تو اندھیرے میں وہ اب ٹٹولنے لگی، ادھر کہاں ہے، نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر کھڑے تھے اور اس میں آپ پناہ مانگ رہے تھے سجدے میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے تھے، یعنی قیام اللیل آپ کرتے ہیں، مان لیں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، آپ جا کر کے دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا مانگ رہے تھے نا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پناہ مانگ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ ہے نا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے کسے؟ کہ اللہ رب العالمین میں تیری رضا کے ذریعے سے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیری عافیت کے ذریعے سے میں تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری تعریف ویسے نہیں کر سکتا جس طرح کہ تو نے خود اپنے بارے میں بیان کیا ہے، جس طرح تو نے بیان کیا ہے اس طرح میں نہیں بیان کر سکتا، یا اس طرح تیری تعریف مجھ سے ممکن نہیں ہے کہ میں کر سکوں۔ لیکن یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیں حضرت عائشہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کر رہے تھے، تو سجدے میں آپ دعا کریں، نماز کوئی بھی نماز پڑھتے، فرض نماز پڑھتے، نفل نماز پڑھتے، آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ دعا کریں جو بھی دعا کرنا چاہیں، لیکن خاص سجدہ اس نیت سے کرنا کہ صرف دعا کریں گے تو ایسا ثابت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ابھارتے، اس کی طرف آپ راغب کرتے، جس طرح کی ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کی طرف آپ نے
یعنی اس میں رغبت دلائے اس کی طرف کہ اگر بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ بندہ کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ گویا کہ اگر یہ مقام یعنی سجدہ کے لیے، سجدہ میں اگر خاص کر کے سجدہ اگر دعا کے لیے اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ سجدے میں جا کر کے خاص کر کے دعا کرو، تو ایسا ثابت نہیں ہے۔ جب نبی سے ثابت نہیں ہے اور خود صحابہ جب یہ عمل نہیں کرتے تھے تو یہ طریقہ اختیار کرنا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟